بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کسی زمانے میں ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی، جس میں وہ میت کو تلقین کر رہے تھے، یعنی قبر پہ کھڑے ہو کر مردے کو دفنانے کے بعد اس کے بعد تلقین کر رہے تھے، اسے کلمہ وغیرہ پڑھا رہے تھے۔ تو کسی وقت وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی، لیکن اب اس پہ مفتی سعید خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان آیا ہے، جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ بالکل جائز و درست ہے، بلکہ انہوں نے تو اس کو مستحب تک قرار دیا۔ تو اس سے متعلق یہ سوال ہے کہ جب یہ چیز جائز اور درست ہے، مستحب ہے، روایتوں سے ثابت ہے اور علماء کرام کے اقوال موجود ہے، تو پھر اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ قبر پہ کھڑے ہو کر مردے کو تلقین کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ تو پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں مختصراً، پھر اس کے بعد میں جواب عرض کرتا ہوں۔ پڑھو میرے بیٹے تنویر قریشی، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھو یاد کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارے دور ہی کی ایک شخصیت ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب۔ ہم نے ان کی ایک ویڈیو میں دیکھا، انہوں نے میت کو تلقین کیا، تو لوگوں نے کہا یہ بدعت ہے۔ ہم نے کہا بالکل ایسے نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب سے اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو انہوں نے کیا ہے نا، یہ چیز ٹھیک ہے۔ مفتی سعید خان صاحب نے اس سلسلے میں جو دلائل وغیرہ پیش کیے ہیں، ان کا تعلق جو ہے دعائے مغفرت سے ہے، ایصال ثواب سے ہے۔ وہ جو روایتیں وغیرہ سنا رہے ہیں، ان کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ جب میت کو دفن کر دیا جائے تو اس کے بعد جیسے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کر رہے ہیں کہ باقاعدہ اسے کلمہ پڑھا رہے ہیں، تو ان کا دلائل کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ تو بہرحال ڈاکٹر صاحب نے تو کوئی دلیل پیش نہیں کی، مفتی صاحب نے تو کوئی دلیل پیش نہیں کی ہے، لیکن اس حوالے سے جو دلیل اصل پیش کی جاتی ہے، میں پہلے وہ پیش کر دیتا ہوں، علماء کے جو اقوال ذکر کیے جاتے ہیں وہ بھی پیش کر دیتا ہوں، اور پھر یہ بتاؤں گا کہ کیوں اس کے اوپر جو ہے عمل نہیں ہوتا ہے اور کیوں نہیں کرنا چاہیے اس کے اوپر عمل۔ تو اس سلسلے میں جو بنیادی بات ہے اور جو روایت پیش کی جاتی ہے، وہ طبرانی کی ایک روایت ہے، جسے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے تو اسے قبر میں دفن کرنے کے بعد تم میں سے ایک آدمی اس کے سرہانے کھڑا ہو جائے اور اسے مخاطب کر کے کہے کہ فلاں ابن فلاں، بے شک وہ مدفون سنتا ہے لیکن جواب نہیں دیتا، پھر دوبارہ مردے کو مخاطب کرتے ہوئے کہو کہ فلاں ابن فلاں، اس آواز پر وہ بیٹھ جاتا ہے، پھر کہو کہ فلاں ابن فلاں، اس پر وہ کہتا ہے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے، ہماری رہنمائی کرو، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہوتا۔ پھر وہ کہے کہ اس امر کو یاد کر کے جس پر تم دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اور یہ کہ اس امر کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں۔ اس طرح سے یہ طویل روایت ہے، تو یہ روایت جو ہے طبرانی وغیرہ کے اندر آئی ہے، لیکن اس روایت کا حال یہ ہے کہ یہ روایت بالکل بھی صحیح نہیں ہے، نہایت سخت ضعیف یہ روایت ہے۔ چنانچہ اس کے اندر ایک راوی ہے محمد ابن ابراہیم، اس کے سلسلے میں محدثین نے اس کی صراحت فرمائی ہے کہ جو آدمی تھا جھوٹا آدمی تھا، یہ جو راوی ہے۔ چنانچہ دارقطنی کے اندر ہے کہ یہ جھوٹا تھا۔ اسی طریقے سے ابن حبان وہ فرماتے ہیں کہ یہ دعو الحدیث، حدیثوں کو گھڑا کرتا تھا۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ موضوع روایتوں کو بیان کیا کرتا تھا۔ ایسے ہی محمد ابن عوف کہتے ہیں کہ یہ حدیث چوری کیا کرتا تھا۔ تو جس روایت کے راوی کا یہ حال ہو تو اس کو صحیح کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ بنیادی بات ہے، تو یہ روایت جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو اقوال وغیرہ ذکر کیے جاتے ہیں، بعض شافعی علماء کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کا ایک قول ذکر کیا جاتا ہے، اور دیگر حضرات کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں تلقین کی جا سکتی ہے، مرنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، یہاں یہ ذہن میں رہے کہ جو اختلاف ہے مرنے سے پہلے جو تلقین ہے اس کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں تمام علماء متفق ہے کہ جب آدمی مرنے لگے تو اس وقت اس کو کلمے کی تلقین کی جائے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ قبر میں دفن کرنے کے بعد جس طرح سے ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے اسی کی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو جو اقوال ہیں مختلف اہل علم کے اس سلسلے میں، بعض اس کو جائز قرار دیتے ہیں، ان میں شافعی علماء بھی بعض ہیں،
اور احناف میں سے بھی ہمارے جو کتابیں ہیں علماء احناف کی، ان میں سے بھی بعض کتابوں کے اندر اس کو جائز لکھا گیا ہے، لیکن جو ظاہر روایت ہے وہ یہی ہے کہ دفن کرنے کے بعد میت کو تلقین نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ تنویر الابصار کے اندر ہے کہ ولا یلقن بعد تلحیدی، دفن کرنے کے بعد تلقین نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے مجموع الانہور کے اندر ہے کہ اکثر ائمہ اور مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ قبر پر تلقین کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو فتاوی عالمگیری ہے، یہ جو فتاوی عالمگیری ہے جسے فتاوی ہندیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر ہے کہ وَأَمَّا التَّلْقِينُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَا يُلَقَّنُ عِندَنَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَہ، کہ مرنے کے بعد تلقین نہیں کی جائے گی۔ ہمارے نزدیک جو ظاہر روایہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے نزدیک تلقین نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا التَّلْقِينُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَا يُلَقَّنُ عِندَنَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَہ، کہ تلقین نہیں کی جائے گی۔ حضرت شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں اقوال تو ہیں، لیکن ظاہر روایت یہ ہے کہ تلقین نہیں کی جائے گی۔ ہمارے یہاں جو علماء دیوبند ہیں، ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے، سوال کیا گیا ہے حضرت سے کہ تلقین قبور کے جواز اور عدم جواز میں کون سی صورت مفتابی ہے، تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ ظاہر روایت کو نقل فرمایا کہ تلقین نہیں کی جائے گی۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ترجیح ظاہر روایت کو ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو تلقین کی مشروعیت کو نقل کیا ہے سو اول تو اس کے دلائل ضعیف ہیں، بعض ثبوتاً بعض دلالتاً، پھر اس پر سب متفق ہیں کہ ضروری نہیں، اور غیر ضروری میں جب کوئی مفسدہ ہو متروک ہو جاتا ہے، اور اس میں تشبہ بالروافض ہے اس لیے قابل ترک ہوا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ تشبہ بالروافض ہے، جو روافض ہیں، شیعہ ہیں، ان کے ساتھ مشابہت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور اس بات کو جو ہے کتب فقہ جو ہے ان کے اندر صراحت کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایک چیز جائز بھی ہو لیکن وہ کسی کا شعار بن چکا ہو، کسی گمراہ فرقے کا شعار بن چکا ہو، تو پھر اس کو جو ہے نہیں اپنایا جائے گا۔ یعنی وہ جو روایت ذکر کی تھی شروع میں حضرت ابو امامہ والی، تو اگر اس کو یہ مان لیں کہ چلو ٹھیک ہے ضعیف روایت ہے اور ضعیف روایتوں کے اوپر عمل کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، تو اگر یہ بات تسلیم بھی کر لیں تب بھی چونکہ شعار بن چکا ہے روافض کا، اس وجہ سے اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ عالیہ سے معلوم کیا گیا، فتاوی عثمانی کے اندر ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 110 سے معلوم کیا گیا کہ قبر پر تلقین کی کیا کیفیت ہے، تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ قبر پر تلقین کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تحفۃ العلمائی کے اندر حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بریلویوں کے نزدیک اس حدیث میں موتا سے حقیقی مردے مراد ہے، چنانچہ ان کے یہاں تلقین کرنے کا طریقہ ہے کہ میت کی تدفین سے فارغ ہو کر ایک شخص سرہانے یا پائنتی کھڑا ہوتا ہے اور اس کا نام لے کر کہتا ہے کہ اے فلاں یاد کر تو مسلمان تھا اور لا الہ الا اللہ کا قائل تھا۔ باقی امت متفق ہے کہ حدیث میں مجازاً ما یعول ہے، یعنی جس شخص کا نزع شروع ہو چکا ہو، جو تھوڑی دیر کے بعد مرنے والا ہے، اس کو کلمے کی تلقین کی جائے، یعنی مردے سے قریب المرء مراد ہے۔ تو یہ بریلیوں کے بارے میں حضرت نے لکھا ہے کہ بریلیوں کے یہاں یہ بات ہوتی ہے۔ ایسے ہی حضرت خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ عالیہ، انہوں نے بھی اسی بات کو لکھا ہے کہ بحالت موجودہ چونکہ عموماً اس قسم کا عمل بدعت کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اس لیے اس کو ممنوع ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ اہل علم کے اقوال ہیں۔ تو حاصل یہ کہ اس سلسلے میں جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ سنداً نہایت ضعیف ہے، سخت ترین ضعیف ہے، لیکن اگر مان بھی لے تھوڑی دیر کے لیے کہ ٹھیک ہے چلو کسی نہ کسی درجے میں اس کو تسلیم کر لیا جائے، تو تب بھی چونکہ یہ روافض کا شعار بن چکا ہے تو اس لیے اس کے اوپر جو ہے عمل نہیں کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔